سال 2024 کے آخر پر امریکہ میں ہونے والا الیکشن تمام دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ Donald Trump has been elected to a second term. People are unhappy with the direction of the country and they wanted a change. Kamala Harris has lost a stunning defeat for... آپ کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے تو یہ کسی حد تک درست ہے، مگر اہم وجہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ ہے ٹرمپ کے مقابلے پر ایک ایسی عورت کا الیکشن لڑنا جو پیور امریکن بورن نہیں تھی۔ جی ہاں، اس کی ماں ایک انڈین عورت تھی جس کا نام تھا شیاملا گوپالن ہیرس۔ یہ سن کر حیران نہ ہو، پڑھی لکھی اور لبرل دنیا میں بھی کاسٹ سسٹم اتنا ہی مضبوط ہے جتنا کہ اس تیسری دنیا کی عوام کے درمیان ہے۔ کامیلا ہیرس وہ عورت ہے جو ایشین فرسٹ وومن اور افریقن فرسٹ وومن قرار پائی، جو 49ویں وائس پریزیڈنٹ بنی، مگر جب الیکشن لوز کیا تو تمام دنیا اور امریکہ میں یہی وجہ قرار پائی کہ جی آپ کسی غیر دنیا سے ہیں، آپ تو امریکی نہیں ہیں۔ مگر آج وہی نیو یارک ہے، وہی دنیا ہے اور وہی امریکہ ہے۔ مگر میئر کے الیکشن کے لیے کھڑا ہونے والا زہران ممدانی کا نام کسی سے چھپا نہیں۔ اس کی ماں بھی تو انڈین ہے، میرا نائر، وہ بھی تو پیور امریکن نہیں ہے، اور تو اور سونے پر سہاگا، اسلامو فوبیا کا مارا امریکہ یہ تک بھول گیا کہ وہ مسلم بھی ہے۔ کیوں؟ اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا ممدانی ایک آؤٹ اسپوکن انسان ہے؟ کیا اس کا سوشل میڈیا پر چھا جانا اس کی کامیابی کی وجہ ہے، یا پھر اس کا اپنی فلم میکر ماں کے طریق پر ریلز بنانا ہی اس کی کامیابی کی وجہ ہے، یا پھر آج کا ہاٹ ایشو غزہ کے لیے ہمدردی رکھنے والوں کے دل جیت لینا، یا پھر امریکہ کی تباہ ہوتی اکانومی کے لیے ایک امید کی کرن بننا؟ کیا اس میں سے کوئی ایک خوبی بھی کامیلا ہیرس کے اندر موجود نہیں تھی؟ مگر آخر وہ اس کامیاب مقام تک کیسے پہنچی کہ وہ ٹرمپ کے مقابل پر الیکشن میں کھڑی ہوئی، اور ناکام ہوتے ہوئے وہ کون سے پوائنٹ تھے جو وہ لوز کر گئی؟ سامعین، کیا یہ ایک ایسے معاشرے کی سوچ نہیں جس میں صرف مرد کی حکمرانی قبول کی جاتی ہے؟ پورا امریکہ اسی طرح غیرت کا شکار ہوا جس طرح پاکستان انڈیا میں عورت کے نام پر غیرت کا ناجائز استعمال ہوتا ہے، اور ہر ایک عورت کو خود پر حکمران قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور عورت کو وہی پاؤں کی جوتی سمجھنا سب سے بہتر سمجھتا ہے، مگر بہانہ بنایا گیا کہ تم تو پیور امریکن نہیں۔ لیکن جناب والا، وہ ایک مرد ہے، اور یہی ہے اس کی کامیابی کا راز کامیلا ہیرس کے مقابلے میں۔ بھائی وجہ جو بھی ہو، مگر دنیا بھر میں مسلمان اس طرح ممدانی کی کامیابی پر خوش ہیں جیسے ممدانی کی جگہ وہی میئر بننے والے ہوں۔ دوسری طرف انڈیا اوپر سے ناراض مگر اندر سے بہت خوش ہے کہ بہرحال ہے تو انڈین ماں کی گود سے پلا۔ حقیقت تو نومبر میں جا کر کھلے گی، مگر نفرت کرنے والوں کے پاس واحد ہتھیار صرف اور صرف اس کا مسلمان ہونا ہے، اور یہی ایک آخری تاش کا پتہ ہے جسے اپوزیشن نے استعمال کرنا ہے، اور وہ اسے اتنا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں جیسے وہ میئر بنتے ہی نیو یارک کی ہر عورت کو برقع پہنا دے گا، امریکہ میں افغانستان سے طالبان کو نیا نظام جاری کر دے گا۔ مزے کا خیز بات یہ ہے کہ وہ ایک فلم میکر ماں کا بیٹا اور بہت ہی لبرل عورت کا شوہر ہے، لہٰذا اپوزیشن کے یہ تمام ہتھ کنڈے اس کی شہرت کو کم نہیں کر سکیں گے۔ مگر بات ابھی باقی ہے، کیا ٹرمپ کی مخالفت ممدانی برداشت کر پائے گا؟ جیسا کہ ممدانی نے ٹرمپ کے لیے صاف گوئی کا انداز اختیار کر کے مشہور ہونے میں سیکنڈز لگائے، ویسے ہی دوسری طرف ٹرمپ بھی عورتوں کی طرح کے ہینڈسم ہونے سے جیلس ہوئے اور سیدھا شکل اور آواز پر ہی اعتراض کر ڈالا۔ آواز بہت بری ہے، شکل بہت ٹیریبل ہے۔ ارے بھائی، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، اگر کوئی وجہ نہیں معلوم تو شکل پر ہی اعتراض کر دو۔ اب ٹرمپ کے اس بیان پر سب سے زیادہ ناخوش نوجوان لڑکیاں ہیں۔ کوئی اچھے خاصے ہینڈسم بندے کو یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ بدصورت ہے؟ اب ٹرمپ صاحب سے یہی گزارش ہے کہ آپ سائڈ پر رہیں اور نومبر کا انتظار کریں۔